السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. محترم سامعین کرام، سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 یعنی 23، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 12 سے لے کر کے 16 تک یعنی 12 13 14 15 16 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. سامعین کرام، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ پروسیس بتلایا ہے جو انسانوں کو پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ذریعے سے جو بے مثل پروسیس سامنے آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انداز میں جس طریقے سے انسانوں کو پیدا کیا جو انتہائی بے مثل ہے، ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. ساتھ ہی ساتھ ان آیتوں میں اللہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان کو جو پیدا کیا گیا اس کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بلا شبہ ہم نے انسانوں کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. ہم نے انسانوں کو کس سے پیدا کیا ہے؟ مٹی کے خلاصے سے. سامعین کرام، یہ آیت کریمہ اور اس کے بعد کی جو آیات ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ انسان کی پیدائش کی ابتدا کیسے ہوئی. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو، جو تمام انسانوں کے باوا ہیں، جہاں سے پوری انسان کی جو نسل ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا. ابھی آدم کے بعد تو انسانوں کو مٹی سے تو پیدا نہیں کیا. آدم کے بعد سے جو انسانوں کی پیدائش کا جو طریقہ ہے وہ پہلے نطفہ، جو مرد اور عورت کے ملنے سے جو نطفہ ماں کے شکم کے اندر قرار پاتا ہے، وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے پیدائش کا پروسیس بتلایا ہے. لیکن انسان کے پیدائش کی جو ابتدا ہوئی، انسان کے تخلیق کی جو ابتدا ہوئی، وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مٹی سے پیدا کیا جو کھنکھناتی ہوئی اور بالکل سڑی ہوئی بدبودار مٹی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مٹی سے آدم کو پیدا کیا. سامعین کرام، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تین کے نام سے بھی موسوم کیا گیا. تین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مٹی. تین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مٹی. چونکہ آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، اس لیے آدم علیہ السلام کو تین کے نام سے بھی موسوم کیا گیا. اور اسی طرح سے دیگر مفسرین اور خاص طور سے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو چپکتی ہوئی لیسدار مٹی سے بنایا، مٹی کے خلاصے سے بنایا. یعنی جو مٹی ہے اس مٹی کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گیلا کیا اور اس کو بالکل اس طرح سے چھوڑ دیا کہ وہ سڑ جائے، اور پھر اسی خلاصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اور یہی چیز حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پسند فرمایا، اور اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے، سڑے ہوئے بدبودار کھنکتی ہوئی مٹی سے، چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں پر کہا طین لازب. کیا کہا اللہ نے؟ طین لازب، یعنی چپکتی ہوئی لیسدار مٹی. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، آدم کو پیدا کیا. اور کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من صلصال من حمأ مسنون. من صلصال من حمأ مسنون کا مطلب ہوتا ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جو سڑی ہوئی بدبودار مٹی ہے، اس مٹی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اور پھر وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی نسل چلائی. یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟
مٹی سے پیدا کیا، وہیں سے اس کی تخلیق کی ابتدا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الروم آیت نمبر 20 میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی جو بڑی بڑی نشانیاں اس کائنات کے اندر دکھ رہی ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو اے انسانوں مٹی سے پیدا کیا ہے. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، پھر تم ایک انسان بن گئے اور پوری دنیا میں پھیل گئے. اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان بن گئے اور پوری دنیا میں پھیل گئے. سامعین کرام، اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اور اسی روایت کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن ابی داؤد کتاب السنہ باب فی القدر. حدیث ہے کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، یعنی انسانوں کو، جب آدم علیہ السلام کا نام لیا جائے تو سمجھ لیے انسان، آدم علیہ السلام کو مٹی کے ایک مٹھی سے پیدا کیا. ایک مٹھی مٹی، ابھی ہم لوگ زمین پہ ہاتھ مارتے ہیں، ایسے ہاتھ مارا اور ایک مٹی مٹھی میں اٹھایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، جس ایک مٹھی مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سرزمین سے اکٹھا کیا. یعنی خالی یہ نہیں، پوری جو سرزمین ہے، جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین ہے، ان تمام جگہوں سے گھسیٹ کر کے ایک مٹھی مٹی اٹھایا، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور وہیں سے انسان کی تخلیق ہوئی. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ کوئی انسان انتہائی گورا چٹا ہوتا ہے اور کوئی انسان کالا کلوٹا ہوتا ہے، کوئی انسان لال ہوتا ہے، کوئی انسان گیہواں کلر کا ہوتا ہے، کوئی گورا اور کالا کے بالکل بیچ بیچ کا ہوتا ہے، کوئی انسان بالکل ہی اچھا اور نیک تینت ہوتا ہے، کسی انسان کی فطرت کے اندر بالکل شیطنت ہوتی ہے. یہ پوری مٹی کو ایک جگہ گھسیٹ کر کے جو اللہ نے پیدا کیا تو رقم رقم کے انسان پوری دنیا کے اندر پیدا ہو گئے. کوئی انتہائی نرم دل ہے، کوئی بڑا ہی سخت دل ہے. یہ سب اسی مٹی کے اثرات سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مٹی کو گھسیٹ کے، آپ دیکھتے ہیں کہیں پر لال مٹی ہے کہ نہیں ہے، کہیں پر مٹیالہ مٹی ہے، کہیں پر کالا مٹی ہے. تو پوری مٹی کو گھسیٹ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، آدم کو پیدا کیا. اسی لیے پورے انسانوں میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سرخ ہے، کوئی درمیانہ ہے، کوئی جو ہے بالکل اچھا ہے، نرم ہے، طبیعت کا ہے، نیکوکار ہے، کوئی انتہائی سخت اور انتہائی بدبخت ہے. سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسانوں کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. خلاصہ سمجھتے ہیں نا، پورا جو ایک چیپٹر ہوتا ہے اس کا جو کنکلوژن ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خلاصہ. یہ جو پوری زمین کی جو مٹی ہے اس پورے مٹی کے خلاصے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرما دیا. سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ، کیونکہ مٹی سے تو پہلی مرتبہ آدم کو پیدا کیا. اب آدم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کے بائیں پسلی سے کیا پیدا کیا؟ ان کی بیوی مائی ہوا کو پیدا کیا. اور پھر وہاں سے جو نسل انسانی کا جو سلسلہ چلا ہے، وہ جو نسل انسانی کا جو سلسلہ ہے، اس نسل کے نشو و نما ہونے اور اس کے کمپلیٹ ہونے کا جو پورا پروسیجر ہے اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے. اللہ نے فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کس چیز سے پیدا کیا؟ نطفے سے پیدا کیا. ہو کا مطلب انسان، ثم جعلناہ، یہ ہو جو ہے یہ ضمیر ہے، عربی گرامر کے حساب سے یہ ضمیر ہے جو انسان کی طرف لوٹ رہا ہے. اللہ نے فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے جن سے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، یعنی جو پہلی بار تو مٹی سے پیدائش کی ابتدا ہوئی، اور اس کے بعد جو انسانوں کی پیدائش کی جو ابتدا ہے وہ نطفے سے ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِن مَاءٍ مَّهِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کی پیدائش کا جو سلسلہ چلا، جو اس کا جو آغاز ہوا، اس کی جو شروعات ہوئی وہ مٹی سے ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نطفے سے جو بالکل ہی کمزور نطفہ ہے، جو بالکل کمزور نطفہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے انسان کو پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفہ انسان کو دیا،
شوہر و بیوی ملتے ہیں، مرد و عورت ملتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے ایک نسل انسانی کو پیدا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ المرسلات میں بیان فرمایا ہے کہ الم نخلقکم من ماء مہین، اے انسانوں کیا میں نے تم لوگوں کو بالکل کمزور اور بالکل ذلیل پانی سے پیدا نہیں کیا؟ اور پھر فرمایا فجعلناہ فی قرار مکین، وہ جو نطفہ ہے اس کو ہم نے ماں کے پیٹ کے اندر ایک محفوظ جگہ دیا، الی قدر معلوم، ایک مقرر وقت کے لیے۔ یہ پروسیجر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جب ماں کے پیٹ کے اندر نطفہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کے لیے وقت مقرر لکھ دیا ہے، اس وقت مقرر تک وہ نطفہ ماں کے پیٹ کے اندر رہتا ہے۔ اب وہ جو نطفہ ہے ماں کے پیٹ کے اندر کیسے کیسے رہتا ہے، اللہ نے آگے مزید بیان فرمایا، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، وہ جو نطفہ ہے جب ماں کے پیٹ میں پڑ جاتا ہے، شکم مادر میں پڑتا ہے، رحم مادر میں پڑتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس نطفے کو ایک مقرر وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالی جمے ہوئے خون کے لوتھڑے میں اللہ بناتا ہے۔ خون کا جو جمع ہوا ہوتا ہے نا، جمع ہوا خون اللہ تبارک و تعالی اس میں اس کو تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی وہ نطفہ جو اچھال کے ساتھ آتا ہے، وہ نطفہ جو مرد کے پیٹ سے نکلتا ہے، وہ نطفہ جو عورت کے دونوں سینوں کے بیچ کی جو ہڈی ہوتی ہے وہاں سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس نطفے کو ماں کے پیٹ کے اندر جب ہم قرار دیتے ہیں، جماتے ہیں، تو وہاں پر ایک مدت تک وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر جمع ہوا خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، وہی خون جو جمع ہوا تھا بالکل لال، جس کی کوئی شکل نہیں تھی، اللہ تعالیٰ اس کو گوشت کی بوٹی بنا دیتا ہے، ٹکڑا جس کی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے، اور پھر وہ بھی ایک وقت تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے قرآن کریم کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنی ہوگی کہ 40 دن تک نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن تک خون کا بالکل جمع ہوا لوتھڑا ہوتا ہے، پھر وہ 40 دن کے بعد گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے، اور پھر 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں روح پھونکنے کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، ہڈی بنتا ہے، پوری شکل بن جاتی ہے، اور اس کے بعد 40 دن کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ تو اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، جمے ہوئے خون کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو گوشت کا ٹکڑا بناتا ہے جس میں کوئی شکل نہیں ہوتی ہے، کوئی جان نہیں ہوتا ہے، اور آگے مزید فرمایا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، وہ جو گوشت کا جو ٹکڑا ہوتا ہے جب ایک ٹائم بیتتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس گوشت کے ٹکڑے کو ہڈی بنا دیتا ہے۔ ہڈی بنا دیتا ہے کیا مطلب؟ نر کنکال سنا ہے نا، کنکال انسان کی جو اندر کی ہڈی ہوتی ہے، پورا آپ دیکھیے گا کبھی کبھی جب ایکس رے ہوتا ہے تو پوری ہڈی دکھتی ہے ایک دم، نر کنکال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بناتا ہے۔ سر ہوتا ہے، اس کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، 2 پیر ہوتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رگے اور اعصاب کو بناتا ہے اور پوری ہڈی تیار ہو جاتی ہے، لیکن ابھی انسان کے اندر روح نہیں پھونکا گیا۔ آگے مزید اللہ فرماتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس ہڈی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے گوشت کا کھول چڑھا دیتا ہے۔ نیچے ہڈی ہوتی ہے اور پھر پورے اوپر سے اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت کا جو ہے بالکل کھول چڑھا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جس سے وہ ہڈی مضبوط ہو جاتی ہے، انسان کو مضبوطی ملتی ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر کیا کرتا ہے؟ روح پھونک دیتا ہے، اور اب وہ انسان کیا ہو گیا؟ سانس لیتا ہوا، حرکت کرتا ہوا انسان بن جاتا ہے، جو بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت کا لباس چڑھا دیتا ہے، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اور پھر اللہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو ایک الگ صورت میں بنا دیا۔ ایک الگ صورت میں بنا دیا کیا؟ پہلے نطفہ تھا، وہاں سے اس کی حالت تبدیل ہوئی تو کیا ہوا؟ خون کا جمع ہوا، پھر وہاں سے اس کی حالت تبدیل ہوئی تو کیا ہوا؟ گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ہڈی بنایا، ہڈی میں پوری شکل دی، ڈھانچہ دیا، اس کے اوپر سے گوشت کا کھول چڑھایا۔ اب جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو ایک دوسرے حساب کتاب میں آ گیا، وہ اس کی آنکھیں کھل گئی، اس کے جسم میں حرکت آ گیا، اس کی سانسیں چلنے لگی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ماں جب اس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو کبھی کبھی لات بھی مارتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی کبھی بہت زیادہ حرکت کرنے کی وجہ سے بچہ آنت کی نلیوں میں پھنس بھی جاتا ہے، جس کو بڑی ہی مشکل سے نکالا جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے کیسز جو ہے ڈیلیوری کے ٹائم میں ہوتے رہتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا۔ اس چیز کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا۔ محترم سامعین کرام، اپنے ان تمام قدرت کاملہ کو بیان کرنے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے اس قدرت کاملہ کو بیان کیا، تو بیان کے بعد جب اللہ نے بتلایا کہ ہم نے انسان کو اس طرح سے پیدا کیا، پہلے نطفہ تھا، پھر خون بنایا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر ہڈی بنایا، ہڈی کے اوپر جو ہے گوشت چڑھایا، پھر اس کو جو ہے ہم نے جو ہے روح پھونکی، پھر انسان جو بنا، اللہ نے فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، چنانچہ اللہ جو سب سے بہترین تخلیق کرنے والا ہے، انتہائی برکت والا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ جس رب نے اتنے مرحلوں سے گزار کر، اتنے پروسیس سے گزار کر تم کو اتنا بہترین انسان بنایا کہ جب تم پیدا ہوتے ہو تو پہلے کمزور ہوتے ہو، پھر ذرا بڑے ہوتے ہو، پھر تھوڑا اور بڑے ہوتے ہو، چلنے پھرنے کی طاقت ہوتی ہے، پھر تھوڑا اور بڑے ہوتے ہو تو دیکھنے سننے اور لوگوں سے بات چیت کرنے کی طاقت ہوتی ہے، پھر تھوڑا اور بڑے ہوتے ہو تو اچھے خاصے نوجوان بچے ہو جاتے ہو، اور پھر اس سے اور بڑے ہوتے ہو تو ایک بہترین انسان کی شکل میں ہوتے ہو۔ جس رب العالمین نے تم کو ان مرحلوں سے گزار کر کے اتنا بہترین انسان بنایا، پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں چلے جا رہے ہو؟ کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتنا لمبا پروسیس کر کے جو تم کو بنایا ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ نہیں کہ تم پوری زندگی کو کھیل کود میں گزار دو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے نفس کی پرستش میں گزار دو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تمہارے جی میں آئے وہی کرو، کیونکہ انسانوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر پیدا کیا، اور اس کے پیدا کرنے کے پیچھے جو اتنی زبردست قدرت کاملہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس روئے زمین پر انسان آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کر کے رہے، اللہ کی بندگی میں زندگی کو گزارے، وہ یہ دیکھے کہ جو رب نے، جس رب نے مجھ کو پیدا کیا اور اس دنیا میں میری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے، اس رب کی چاہت کیا ہے، اس کی چاہت کے مطابق زندگی گزارے۔ کیونکہ جب زندگی گزار لے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے اس بات کو یہاں پر بیان فرمایا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، جب تم دنیا کی زندگی گزار لوگے تو اس کے بعد تم پھر مرنے والے ہو۔ پہلے تو کچھ نہیں تھے، رب نے تم کو انسان بنا دیا، اب جب تم کو اللہ نے انسان بنایا اور تم اپنی پوری زندگی گزار لوگے تو پھر وہ رب تم کو مار دے گا، موت سے ہمکنار ہونا پڑے گا، اور موت سے ہمکنار ہونے کے بعد لوگوں کے کہنے کے مطابق مٹیوں میں مل کر کے سڑ گل کے بالکل ختم نہیں ہو جاؤ گے۔ اللہ نے مزید آگے فرمایا، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے تم کو اپنے بارگاہ میں اٹھائے گا۔ اللہ نے قرآن کریم سورۃ العنکبوت آیت نمبر 20 میں کہا، ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ کس دن؟ جس دن سور پھونکا جائے گا، اس دن۔ کس دن؟ جس دن قیامت برپا ہوگی، اس دن۔ کس دن؟ جس دن انسانوں کی روح کو اس کے جسموں سے ملا کر کے کھڑا کرنے کا دن ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے تم کو پیدا کر کے اٹھائے گا، اور دنیا میں جو جو کیے ہوگے ہر ایک چیز کا اللہ حساب لے گا۔ اچھا کیے ہوگے حساب ہوگا، برا کیے ہوگے پھر بھی حساب ہوگا، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کیے ہوگے پھر بھی حساب ہوگا، اپنے نفس کی پرستش کیے ہوگے پھر بھی حساب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک انسان سے حساب لے گا، جو جیسا عمل کیے ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ویسا بدلہ دے دے گا۔ ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔